الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام یادگار اسلاف پیکر اخلاص حضرت مولانا عبدالواحد صاحب دامت وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں، تقریباً 3 سال دے طویل وقفے تو بعد پھر ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے تساں دوستاں دی خدمت دے اندر دین دیاں چند گلاں باتاں بیان دی سعادت نصیب فرمائی ہے. الحمدللہ جنہاں خوش نصیب حفاظ کرام دی دستار بندی ہوئی، میں دل دی گہرائیاں نال انہاں نو استاد محترم نو حضرت قاری صاحب نو اور جتنے بھی ادارے دے معاونین ہیں سب نو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا وہاں کہ اللہ کریم ساڈے انہاں عزیزاں دا اے عمل انہاں واسطے، والدین واسطے، اعزاء و اقارب واسطے، استاد محترم واسطے، ادارے دے سارے مخلصین معاونین واسطے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. لاہور اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دلوں میں، لاہور اسلام
کیوں ممتاز؟ دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ میں صبح سندھ اور بلوچستان وچ ہندو مذہب کے بڑے علماء نال ملاقاتاں کیتیاں، چونکہ انہاں صوبہ کے اندر ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے۔ ضلع شیخو پورہ کے اندر مریم آباد عیسائیاں کا بہت بڑا روحانی مرکز ہے۔ پادریاں نال ملاقات میں ذاتی طور تے کی تھی۔ اللہ دی قسم ہے مینوں کوئی بھی مذہب والا اپنی کتاب دا حافظ نظر نہیں آیا۔ ایک دین اسلام دی خصوصیت امتیاز ہے کہ چھوٹا بچہ قرآن مجید دا حافظ ہوئے، الحمد لے کے بنات سین تک زبانی فر فر اللہ دا کلام سنا سکتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ چونکہ ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، میں اسی مناسبت نال ایک پہلو عرض کرنا ہے تے ٹائم بھی بڑا محدود ہے۔ میں اگے ہوں جہان آباد شاہ پور بن کے بیان کرنا ہے، اس واسطے تمہید مختصر، مقصودی گل زیادہ انشاءاللہ۔ قرآن مجید دا ایک مقام نہیں، بے شمار مقامات اس گل تے گواہ ہیں کہ جتنا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم تے ادب تے زور دیتا ہے، انہاں لوگوں واسطے جنہاں ایمان قبول کیتا شاید ہی اتنا زور باقی انبیاء علیہ السلام دے متعلق کسی مسئلے دے ہوئے۔ رب کعبہ دی قسم، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ کسی بھی مکتب فکر کا اختلاف نہیں کہ اگر دل کے اندر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم نہیں تو انسان ایماندار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حرمت، آپ دی عزت، آپ دا ادب، آپ دی تعظیم، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایماندار تے ایماندار ہے۔ مقام دی میں تلاوت کی تھی، اتھا بھی اللہ نے اپنے محبوب دی تعظیم تے ادب کا ہی سمجھایا ہے۔ اور سنو، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رأینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ یہ قرآن مجید کا بڑا مشکل مقام ہے، سارے دوست دل کے دروازے کھلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل وچ صحابہ کرام دی جماعت حاضر اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گل ارشاد فرمائیے، اگر سنن والے کہ بندے نو سمجھ نہیں آئی، وہ عرض کرتا ہوں حضرت رائنا ذرا یہ گل دوبارہ ارشاد فرماؤ جا، آواز میرے تھوڑی نہیں پہنچی، میں گل کو سمجھ نہ سکا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات دی شفقت جمع کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفقت محبت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس صحابی دی درخواست سے آپ دوسری بار گل بیان چا فرمیندے ہیں کہ اور بندے نو گل سمجھ نہیں آئی، وہ بھی آپ چھڑے دا ہی رائنا، حضرت ساری رعایت کرو، ذرا دوبارہ بیان فرما چھوڑو۔
اور میری انگلیاں دیکھنی ہے میرے دوستوں تے مسئلہ یاد کرنے مہربانی کرائے. رائنا دا کلمہ بھی ٹھیک، نمبر 2 صحابہ کرام دی نیت بھی ٹھیک، تے رائنا دا معنی بھی ٹھیک. ذرا ساری رعایت کرو، دوبارہ گل بیان فرما چھوڑو. انہاں ترے گلاں تے غور کرنے سارے دوستاں. رائنا دا کلمہ بھی ٹھیک، رائنا دا معنی بھی ٹھیک، صحابہ کرام دی نیت بھی ٹھیک. دوسری بار بیان فرماؤ چاہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ جڑے منافق موجود ہوندے ہیں انہاں آکھنا شروع کر دیتا رائنا. 28 پارہ سورۃ المنافقون، یہ میرے سامنے 28 پارہ کھلا ہوا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی آیت ہے، میں انگلی رکھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل وچ منافقہ کے نعرے مرے انک لرسول اللہ. کسی قسم کا کوئی شک نہیں، تساں اللہ دے سچے پیغمبر ہو. اور رب العالمین فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول. اللہ نو اچھی طرح تے پتہ ہے واقعی تساں اللہ دے سچے پیغمبر ہو. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اے بھی اللہ گواہی پیا دے گئے کہ منافق جڑیاں گلاں کرے دے پین تساں اللہ دے رسول ہو. اپنی گل کرن وچ قسم چاون دے اندر جھوٹ پہ بولے من تہاڈی رسالت نال انہاں دا کوئی ایمان نہیں. یہ تو 28 پارہ سورۃ دا سورۃ التوبہ. میرے سامنے 11واں پارہ رب العالمین دا قرآن پاک. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جے تمہارے آس پاس لوگ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. یاد نمبر 120 کے تو آدھے آس پاس منافق لوگ ویرانن تے خود مدینہ طیبہ دے کچھ بندے منافق ہیں. منافقت دے بڑے پکے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو سب منافقہ روندی میں جان دے. میں اللہ کریم انہاں دے سارے حالات تو واقف ہاں. یہ حوالے کیوں لکھے ان دو دوستوں؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل وچ صحابہ کرام مخلص کیا نثارہ دے نال منافق بھی بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام تاج کرے رائنا. حضرت ذرا دوبارہ گل بیان کیا فرماؤ. تے منافق آکھن لگے رائنا. ذرا لمبا کر کے دوبارہ سنے سارے بزرگ. رائنا معاذ اللہ. رائنا دا معنی ساڈا آجڑی ساڈیاں بکریاں چراون والا چرواہا. دیکھو تھوڑی سی تبدیلی نال کتنا معنی بدل گیا ہے. رائنا دا معنی ذرا دوبارہ بیان جا فرماؤ. تے رائنا دا معنی ساڈا آجڑی ساڈا چرواہا ساڈا چیرو بکریاں چراون والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے جڑے منافق بیٹھے ہوئے اور رائنا دے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین تے بے ادبی کرنا چاہتے ہیں. ساڈا آجڑی ساڈا چھیڑو معاذ اللہ ساڈیاں بکریاں چراون والا.
اللہ کریم تا دل دے ارادے جان لے قرآن پاک دے الفاظ انہو علیم بذات الصدور اللہ تا دل دے خیال تے وسوسہ تو ہی واقف ہے چونکہ دشمنوں موقع ملدا پیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی کرنا مخالفن چانس ملدا پیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرنا اللہ فرمائے خبردار ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا پہلا پارہ سورۃ البقرہ تے آیت نمبر 104 اگر کوئی گل پوچھنی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ کرام آئی تو بعد دوسرا رائنا دا کلمہ استعمال نہیں کرنا بڑا مشکل مقام ہے قرآن دا میں ذرا آسان کرنا دا سارے دوست غور کرے اگر کوئی گل پوچھنی پہ گئی ہے کوئی سوال پوچھنا پہ گیا ہے دوسرا رائنا دا کلمہ استعمال نہیں کرنا اللہ کریم کوئی گل پوچھنی پہ گئی کیڑا کلمہ استعمال کر لے اللہ فرمائے وَقُولُوا انظُرْنَا کا کلمہ استعمال کر لے اور کرے میں جو سارے ساتھیوں سبق آ گیا انظُرْنَا کا بھی یہ مطلب ہے ذرا اللہ دی محبوب توجہ سادو کرو تے دوبارہ کل بیان جا فرماؤ رائنا دا کلمہ استعمال کرتے اللہ کریم پابندی لا چھوڑی اگر دوست میرا سبق سمجھے دے پہ ہو تو میں جملہ سنامن لگا دل کی تختے دے لکھ رہے رائنا دا کلمہ استعمال نہیں کرنا اگر دوسری بار گل پوچھنی ہے سوال پوچھنا ہے تو رائنا دا کلمہ استعمال نہیں کرنا کیوں دشمنوں موقع پیا ملتا ہے میرے محبوب کی بے ادبی کا میں رک گیا میں سبق یاد کرانا ہے بزرگوں میں نہیں کہ بندے پوچھا دوسرے کو اللہ نے دو کان کیوں بنے نہ کہ ایک کان نہیں چکل سوڑ دوسرے تو کاٹ چھوڑو یہ نہیں کرنا میں دوبارہ جملہ سنانے لگا رائے نہ کلمہ تسا استعمال کیوں نہیں کرنا جو دشمنوں موقع پیا ملتا ہے میرے محبوب کی بے ادبی کا اور خیال میری اتنے انگلیاں اللہ کریم رائنا دا کلمہ بھی ٹھیک رائنا دا مطلب بھی ٹھیک ذرا دوسری بار گل بیان فرماؤ صحابہ کرام دی نیت بھی ٹھیک اللہ فرمائے خبردار رائنا دا کلمہ ٹھیک ہے لیکن استعمال نہیں کرنا رائنا دا معنی بھی ٹھیک ہے لیکن استعمال نہیں کرنا صحابہ کرام نے نیت بھی ٹھیک ہے لیکن رائنا دا کلمہ استعمال نہیں کرنا وَقُولُوا انظرنا دا کلمہ استعمال کیتا کرو کیونکہ انظرنا دے ذریعے دشمنوں بے ادبی دا موقع نہیں مل سکتا تے رائنا دے ذریعے دشمنوں بے ادبی دا موقع بھی مل ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی دے توہین کرنا چاہنے نا مسئلہ سمجھ آ گیا جیرے کلمے نال کلمہ صحیح ہو گئی غور کرے جیرے کلمے نال ہوئے بھی صحیح کلمہ تے دشمن نو موقع ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی دا اللہ وہ صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کر لینا قرآن منن والے ساتھی اچا کون سے جنہیں قرآن نال پکا ایمان رکھا وہ اچا کون سے میں دعا کرے ساتھ والے واسطے جنہیں صحیح کلمے نال دشمن نو موقع ملے آمنہ دے رات دی بے ادبی دا اللہ صحیح کلمہ استعمال کر دے گئے یہ صحیح کلمے نال دشمن نو موقع ملے آمنہ دے رات دی گستاخی دا اللہ صحیح کلمہ استعمال کر دے گئے صحیح کلمہ استعمال نہ کرو اللہ
ہے نہیں کرنا، اللہ مانا ٹھیک ہے پھر نہیں کرنا، اللہ کلمہ ٹھیک ہے نہیں استعمال کرنا۔ دشمنوں کو موقع بھی ملتے میرے محبوب دی گل بھی دا اور ایک کو جملہ یاد رکھا ہے، چاہے جھگڑا ختم ہے، دین جھگڑے کا نام نہیں، دین لڑائی فساد کا نام نہیں، دین قتل و غارت کا نام نہیں، دین کا پیار محبت کا نام ہے، امن تے سکون تے سلامتی کا نام ہے۔ اسلام سلامتی کو لوہے، ایمان امن کو لوہے، سارا دین سلامتی تے امن والا دین ہے۔ صحیح کلمہ استعمال نہیں کرنا، دشمنوں کو موقع ملتے بیت کیا۔ فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تے جے لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی تے توہین کرنا چاہتے ہیں، ایسے کافراں واسطے دردناک عذاب پیارے۔ اور مثال سنیں، 7واں پارہ سورت کا نام سورت الانعام، یہ میرے سامنے آیت نمبر 50 کھلی ہوئی ہے، حوالہ فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بیان دلال دعویٰ نہ کرے گا کہ اللہ دے خزانے میرے قبضے وچ ہیں۔ اللہ کریم دا قرآن پاک 28 پارہ سورۃ المنافقون فرمایا وَلِلَّهِ خزائن السماوات والارض، میں 28 پارہ کھولا ہوا ہے سورۃ المنافقون، یہ آیت نمبر 7 میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ آسمان و زمین دے خزانہ دا مالک صرف اللہ ہے۔ آسمان و زمین دے خزانے اللہ کو بغیر کسی دے کول نہیں۔ یہ حوالہ ہے قرآن سے سچا، یہ دیکھو اور سبق آئی ہے۔ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعویٰ نہ کرے گا جو اللہ دے خزانے میرے قبضے وچ نہیں۔ تے نمبر 2 وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم غیب بھی نہ جاندا۔ توجہ میں لو، وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہ جاندا۔ انصاف کرے اللہ واسطے، تاریخ انصاف دی حکومت تو مک گئی ہے، لیکن تسو تے انصاف کرے۔ اور چپ کر بیٹھے ہو سارے، میں کچھ سیاسی کو نہ مہربانی کرو۔ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہ جاندا۔ جھگڑا ختم ہو گیا، رائے اللہ صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کرنے دا، کیوں جو دشمنوں بے ادبی دا موقع نہ ملنے۔ لا عالم الغیب، میں آمنہ دلال عالم الغیب نہ، میں غیب نہ جاندا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جان دے، ایک کلمے بے ادبی دی ہو دے، اللہ خود کیوں استعمال کراوے ہا۔ اور تک کرو جملے دے، لا عالم الغیب، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہ جاندا۔ اگر ایک کلمے بے ادبی تے توہین دے ہو دے، جو آمنہ دلال عالم الغیب نہیں، اے بے ادبی تے توہین ہوتی، اللہ خود کیوں قرآن استعمال کراوے آ۔ یہ سوچ لو سارے لوگ، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک، آج کو لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں وچ شہداء بھی ہوئن،
انساناں وچ علماء بھی ہوویں، انساناں وچ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیوں نہ ہوویں، سارے دے ساری کائنات دے اعلی شان تے مقام والے انسان مل کے آویں، اپنا علم اکٹھا کر کے لے آویں، رب کعبہ دی قسم اولین تے آخرین سارے مل کے اپنا علم جمع کر کے لے آویں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دی شان نہ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جملہ دھیان نال سن لے دوستاں، عقیدے دا مسئلہ ہی نہیں، جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بے علم آکھے، جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے علم سمجھے، ایسے بندے نو اساں مسلمان سمجھن واسطے تیار نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا علم والا نہ اللہ دنیا دے اندر بڑھائے نہ قیامت تو نہیں بڑھاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساری کائنات انساناں وچوں سب تو بڑا عالم ہونا برحق، شہداء تو بڑا عالم ہونا برحق، انبیاء علیہ السلام تو بڑا عالم ہونا برحق، صدیقین تو بڑا عالم ہونا برحق، صالحین تے اولیاء کرام جو سب تو بڑا عالم ہونا برحق، ساری کائنات انساناں وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو زیادہ، لیکن عالم الغیب ہونا ہے صرف اللہ دی شان ہے، اللہ تو بغیر کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ 28 پارہ تے سورۃ دا نام سورۃ الحشر، فرمایا ہو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب، یہ حوالہ ہے، یہ میں آیت نمبر 22 جملے لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کریم تو بغیر کوئی بھی الہ نہیں، کیوں؟ عالم الغیب والشہادہ، غیب دا علم رکھن والا بھی صرف اللہ ہے تے حاضر دا علم رکھن والا بھی صرف اللہ ہے۔ اللہ دا نہیں ایک باری سارے تو اچھا لوچا زبان دی تالے تے کھڑکیاں کھول کے تاکہ اللہ دی رحمت متوجہ ہو بنجے۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ۔ کہ اللہ اپنے محبوب تو کے اعلان کرائے کہ میں عالم الغیب۔ اگر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوندے، اللہ کدی بھی یہ اعلان نہ کراوے اللہ عالم الغیب تے ایک کلمات بے ادبی تے گستاخی دے ہوندے، اللہ آپ استعمال نہ کراوے ہا، رائے نہ صحیح کلمہ استعمال نہیں کرن دیتا، دشمنوں نوں بے ادبی دا موقع پیا ملدا ہے تے اے آکھنا عالم الغیب صرف اللہ ہے، اللہ تو بغیر کوئی عالم الغیب نہیں۔ آمنہ دے لال دا بھی یہ نام لا عالم الغیب، ایک کلمے بے ادبی دے ہوندے اللہ خود اپنے محبوب کو استعمال کیوں کراوے ہا؟ اے تہن قرآن دے حوالہ جا اپنی حدیث پاک سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بیان فرمایا، مسئلہ سنا ہے، تصدقن یا معاشر النساء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان بیویوں، مسلمان عورتوں، اللہ دے رستے دے صدقہ خیرات دیتا کرو، عورتوں دے سامنے پردہ لگاوے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم بیان پہ فرمیدن مسئلہ، اللہ دے نام دے صدقہ دے ورنہ حکم سن کے جڑے ساری مسلمان عورتاں گھر چلیاں گئیاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گھر والی ہے، مسئلہ سنن تو بعد اللہ دے رشتے دے صدقہ دے بڑے حضرت زینب پہنچی ہے گھر وچ، بیٹا بے مجھے بھائی مہربانی کرو اور مسئلے دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خامد آکھن لگی، حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا مسئلہ بیان فرمایا، میں تانوں صدقہ دینا چاہتی ہاں اپنے خامد، تساں غریب ہو، مسکین بندے ہو،
تھوڑے کول مال تے دولت نہیں، میں تمہیں صدقہ دینا چاہتی ہوں میرے ثواب ملے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ پوچھنا ضروری ہے کہ اگر خامد غریب ہوئے، خامد مسکین ہوئے، خامد فقیر ہوئے تے بیوی مالدار ہوئے، مالدار بیوی غریب خامد نو صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ ہوں گا پوچھنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر جاؤ، یہ مسئلہ میں نے پوچھ کے دسو، اگر حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مالدار بیوی غریب خاوند نو صدقہ دے سکتی ہے، میں مالدار ہاں، پیکاں دی طرفوں مینوں بڑا مال تے دولت ملے، میں تمہیں صدقہ دینا چاہتی ہاں، لیکن آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ضروری ہے، یہ مسئلہ تھا پوچھا ہوا، میں تمہیں صدقہ دینا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے، ایک بخاری شریف کی حدیث نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ دی کتاب تو بعد، قرآن پاک تو بعد، کلام اللہ تو بعد ساری حدیث کی کتابوں میں جو صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے مسئلہ بھی تو آپ سن کے آئی، اللہ دے رسے دے صدقہ دیتا کرو بیویو۔ اے اگلی گل من کے آپ پوچھیا جو مالدار بیوی غریب خامن صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں؟ میں نامے دا آپ پوچھیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹریاں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر موجود، اور جاگو تا میں جھگڑا حل کرا سارے دوست۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ پوچھن والی پئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر موجود، جھگڑا ختم۔ اگر امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہاں تے حاضر ناظر تے موجود ہوندے تو حضرت زینب نو ٹر کے آمنہ دلال دے خدمت دی جوان کے مسئلہ پوچھن دی لوڑ نہیں۔ دوستو ہر جہاں تے موجود ہونا صرف رب العالمین دی شان ہے۔ میں دوستوں 28 پارے دا حوالہ بھی کہنا ہونا، سورت دا نام سورت المجادلہ، یہ میرے سامنے سورت المجادلہ کھلی ہوئی آیت نمبر 7، یہ حوالہ انگلی میں رکھی ہوئی ہے، حوالہ سامنے۔ فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، ترے بندے مشورہ کرے دے پہن چوتھا اللہ کریم نالے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، مشورہ کرنے لے بندے پنج ہوئن چھیواں اللہ کریم نالے، ولا ادنى من ذلك ولا قصر الا هو معهم اينما كانوا، بندے تھوڑے ہوئن یا زیادہ ہوئن، جہی جگہ تے ہوئن اللہ کریم نالے۔ قرآن مننے والے ساتھی اچھا بول سن، 28 پارہ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 7، ہر ویلے ہر کہنے نال حاضر ناظر تے موجود صرف کون ہے؟ اللہ۔ حضرت سے چل کے گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وچ، عجیب گل فرمیندی میں جس ویلے پہنچیاں حیران ہو گئی، دروازے دے باہروں ایک انصاری عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں پوچھا اے میری بہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر کے دروازے دے باہر تو کیوں بیٹھی ہوئی؟ انصاریہ بی بی جواب دیتا ہے، میں تا مسئلہ پوچھن واسطے آئی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھنے مالدار بیوی غریب خامن نو صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماون لگیاں میری بہن میرا مسئلہ تو پوچھن واسطے آئی، یہ مسئلہ تو میں بھی پوچھن آئی ہاں۔ فرمیندے میں بھی نال بہ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے دے باہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر مڑ خیال باہر کیوں بہ گئی ہو؟ اگے سانو اندر بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گل پوچھن دی جرت بھی نہیں ہوندی پئی۔ حدیث پاک کے لفظ میں یاد آ گئے، سن ہی لو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالرعب مسیرۃ شہر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ نے اتنا زیادہ میرا روب بڑھایا ہے، اتنا زیادہ اللہ نے میرا دبدبہ بڑھایا ہے، اگر مسلمانوں کا کوئی دشمن ایک مہینے دے فاصلے دے کیوں نہ ہوئے، اتنا سفر بڑھتا ہے جتنا مہینے دے اندر طے تھی وے، ایک مہینے دے سفر دے دور کیوں نہ ہوئے، اللہ نے بدلی میں آمنہ دے لاؤں دے تے روک پا چھوڑے۔ پر انہا بیبیاں دی کے جرات ہے جو ان کے اندر پوچھے نا اللہ نے تو آپ دا روک بڑھایا ہے۔ فرمیندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگل پوچھن دی جرات بھی ساری نہیں تھی دی پئی، اسلحی پوچھڑے آپ اندر بھی ہیں کی میں گل بن سی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرے دیئے اتفاق نال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو حجرے دے اندر گئے ہوئے ہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال کوئی کم آئی جڑے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ گل بات کر کے حجرے تو باہر نکلے، اساں دروازے میں بیٹھیاں سے حضرت بلال ٹھیک مہربانی کریا یہ مسئلہ دا سانو پوچھ رہے کہ غریب خاون مالدار بیوی صدقہ لے سکتی ہے کہ نہیں، شریعت جائے کہ نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نونا قدم نال واپس مڑ پہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرے وچ عرض کرنے لگے حضرت باہر نو بیویاں بیٹھی ہوئیں تے مسئلہ پوچھ دیاں پئیں کہ مالدار بیوی غریب خاون صدقہ دے کہ نہیں، اجازت ہے کہ نہیں شریعت وچ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل دی کھڑکیاں پھڑے دو تے لفظ سنے حدیث پاک دے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت بلال پہلے اے دسا وہ جیڑیاں نو بیویاں مسئلہ پوچھنا بیٹھیاں میرے دروازے دے باہروں منہما او بیویاں کون؟ میں مسئلے کا ذمہ دار ہاں، حوالے کا ذمہ دار ہاں، کتاب کا ذمہ دار ہاں، مرتے دم کا ذمہ دار ہاں۔ منہما او جیڑیاں نو بیویاں مسئلہ پوچھنا بیٹھیاں نو کون؟ میرے ساتھی اگر جاگتے بیٹھے تھا وہ بیبیاں کون ہیں، یہ سوال کہہ کیتا ٹھیک فرمے دیتے وہ شرم نہ کرو، تین دی گل نہ راضی ہونے تو درس قرآن ہے۔ تو بیبیاں کون ہیں کہہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے کہتے کل پوچھا حضرت بلال ماشاءاللہ اللہ تعالی تے راضی ہوئے، اللہ کا وہ دنیا آخرت دی بھلائیاں دے آمین۔ میرے بزرگ میری گل سمجھے دے بیٹھے الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے پہن کون تے پوچھ دے پہن حضرت اچھا اے دے سوچا سارے دوست اللہ تعالی تے راضی ہوئے، اللہ کا وہ دنیا آخرت دی رحمت نال مالا مال کرے۔ اے تو بیویاں کتھا بیٹھیاں ہیں کہتے دروازے دے باہر آپ سے سلام دے دروازے دے 8-10 میل پرے بیٹھیاں جلدی دو ٹائم تھوڑے نہ راضی ہونے ایک کوئی 30-40 گل پرے بیٹھیاں نہ دروازے دے تے آپ سے سلام کی تان بھار دے درمیان دے اندر دروازے حجرے دا تے ساڈے نے پر تکلف دروازے تہن کو نہ ٹاٹ کا پردہ
یا بڑا کے دروازے کی شکل لے چھوڑی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اندر نوے بیویاں باہر بیٹھی تے حضور پوچھتے پہنو کون تو مسئلہ حل تھی گیا پردہ دے اوٹ وچوں جانن دے دیکھن والا صرف اللہ ہے 21واں پارہ تے سورۃ لقمان میرے سامنے سورۃ لقمان کھلی ہوئی ہے فرمایا یا بنیا انہا ان تک مسکال حبت من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یہ حوالہ ہے آیت نمبر 16 سورۃ لقمان 21واں پارہ. 4 طریقے ہوندے کسی شے دے چھپن دے. ایک قالین ہے اگر کوئی مٹی دا ذرا بھی ہے قالین دے اوتے سانو نظر نہیں آندا کیونکہ چھوٹا پاؤں ہے او چھوٹی شے نظر نہیں آندی. نمبر 2 دیوار دے پچھو کیڑی شے ہے سانو کوئی پتہ نہیں کیونکہ پردے دے وچوں سانو نظر نہیں آ سکدی. تے نمبر 3 چھت تے چڑھ رہے ہیں تے کوشش کریں گے باقاعدہ بات سانو نظر آوے کہ سانو نظر نہیں آونا پرے پوے جی شے پرے ہوئے دور ہوئے او بھی نظر نہیں آندی ہوندی. تے نمبر 4 جڑی شے اندھاراں وچ ہوے او بھی نظر نہیں آندی ہوندی. حضرت لقمان فرماندے پے میرے پیارے بیٹے انہا اندب مسکال حبت من خردل اگر کوئی رائی دے دانے دے برابر بھی چیز ہوے رائی دا دانا بالکل چھوٹا ہوندا ہے بالکل باریک ہوندا ہے. نمبر 2 فتکن فی صخرۃ ہوے چھوٹا جتنا رائی دا دانا تے ہوے پتھر دی چٹان دے وچ کتاب پردے ہی نہ او فی السماوات یا ہوے آسماناں وچ جڑے بہت زیادہ دور تے پرے ہیں زمین تو لے کے آسمان تک 500 سال دا فاصلہ تو آسمان پر 500 سال دا فاصلہ پھر آسمان 500 سال دا فاصلہ ہوتے بھی وہ آسمان وچ اتنا زیادہ پرے. نمبر 4 فی الارض یا ہوے وہ زمین دے اندھیراں وچ چیز چھوٹی ہوے پتھر دی چٹان پرداں وچ ہوے آسمان وچ دور ہوے یا زمین دے اندھیراں وچ ہوے یاتی بھی اللہ دن قیامت اللہ اس نو بھی حاضر کر دے سی. اللہ دیکھو کوئی شے چھپی ہوئی نہیں چھوٹی ہوئے تمی اللہ جان دے پردہ وچ ہوے چٹان تمی اللہ جان دے آسمان پرے ہوے تمی اللہ جان دے زمین دے اندھیراں وچ ہوے تمی اللہ کریم جان دے. حضور پوچھدے پہلو کون سبق بھول گیا میرے دوستوں سبق بھول گیا ساتھیوں اور وہ کون ہے سبق یاد ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی حضرت ہیتا انصاریہ بی بی ہے تے دوجی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ایک انصاریہ دی بی بی ہے مسئلہ پوچھنا یہ تے دوجی بی بی زینب دیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الزیانب بخاری شریف کے لفظ ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الزیانب آپ نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ مانا سنے مانا حضرت بلال رضی اللہ عنہ زینب نام والیاں تبوں ساریاں عورتاں راندیاں مدینے شریف وچ کیڑی بی بی زینب بخاری شریف کے لفظ کوئی جھوٹی کہانی نہ بیٹھا سنے گا جھوٹا قصہ نہ بیٹھا سنے گا. 3 سال میرے تے پابندی رہی ہے بیان بند جمعہ بند درس بند شہر تو باہر وجنا بند ساری سرگرمیاں دین دیاں بند قصور کے نہ غلطی کے لیے یہ غلطی سمجھیے پر اللہ کا قرآن سنے گا رہی عام میں بلال کا سچا فرمان سنے گا رہی
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الزیانب زینب نادیاں بے شمار عورتاں ہی مدینہ طیبہ وچ کیڑی زینب تو سو جھگڑا حل تھی گیا. ہر وقت ہر شے دا مکمل علم رکھن والا صرف اللہ ہے. سبق سناونا الا عالم الغیب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان برحق، مقام برحق، رتبہ برحق، آپ کے درجات برحق، امام الانبیاء ہونا برحق، سید البشر ہونا برحق، سرور کائنات ہونا برحق، خاتم النبیین ہونا برحق، خاتم المرسلین ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق. کیڑی زینب دور پوچھتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دی گھر والی. اچھا یہ او زینب ہے جی حضرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روحاں بی بی انوان کے مسئلہ چلا سے اگر خامد غریب ہوئے، مسکین ہوئے، فقیر ہوئے تے گھر والی مالدار ہوئے، مالدار بیوی غریب خاون نو صدقہ دے سی اللہ بیوی نو ڈبل ثواب عطا کرنے. رشتے والے حق دی وجہ ثواب وکھرا تے صدقے دے من دا ثواب وکھرا. کہ دوجے غریب مسکین نو دتا ہے ایک درجے دا ثواب نصیب تھی ہے تے بیوی غریب خاون نو صدقہ دیتے ہیں اللہ ڈوڑا ثواب عطا کرے گئے. حضرت زینب مسئلہ سن کے گھر آ گئی ہے. میں حدیث پاک کیوں سنائیے رائنا دا صحیح کلمہ بھی اللہ استعمال نہیں کر دیتا. سبق کیوں دشمنوں موقع پیا ملتا ہے بے ادبی کرن دا رائنا. اللہ فرمایا صحیح کلمہ بھی استعمال نہ کیتا کرو تے لا عالم الغیب میں آمنا دا غیب نہ جاندا. ایک کلمے بے ادبی بھی ہوں دے اللہ خود کیوں استعمال کراوے. سبق یاد ہویا. عالم اچھا نام چاہے سارے بزرگ عالم الغیب سے کون ہے؟ اچھا کون ہے؟ کوئی عالم الغیب نہیں. بیما پارا سورۃ النمل پہلا صفحہ فرمایا کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اعلان کرو میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں، زمین والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں، جنوں میں فرشتوں میں انسانوں میں نا اے ساری مخلوق ان مخلوق عالم الغیب نہیں. عالم الغیب ہے تا الا اللہ. کون ہے؟ اللہ قرآن کوڑا سا. چلو جی مخلوق تا غیب نہیں جانتی کہ فوت تھی گئے قبر دے اندر دفن تھی گئے او غیب جان دن کے نہیں. فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون. جنہ تے کئی من مٹی آ گئی کفن پوا دیتا گیا دفن کر دیتا گیا نہ قبر والا تا اپنا پتہ بھی نہیں. سانو زندہ کر کے کہڑے ویلے قبر جو اٹھایا ویسی. سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تلاوت کر کے فرماتے ہیں موت تو بعد قبر والے نو اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا بھی پتہ نہیں. ایک پہلو میں کر چھوڑا ہے میں ابو بیان کر رہا ہوں فوراً جا کے اللہ حاضری قبول فرماوے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. استاد واسطے دعا کرے نا حضرت مولانا عبدالواحد صاحب اللہ